السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبہ کے آج کے ہمارے درس میں جو گفتگو ہے وہ صحیح بخاری کے صحیح مسلم سے اصح ہونے کی وجوہات کے سلسلے میں ہے۔ یہ بات پچھلے درس میں آئی تھی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے مقابلے میں زیادہ اصح ہے، زیادہ راجح ہے، تو اس کی جو وجوہات ہیں ان پر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اس لیے راجح ہے اور اس لیے اصح ہے مسلم کے مقابلے میں کیونکہ جن کسی حدیث کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں، جن صفات پر کسی حدیث کو ہم صحیح قرار دیتے ہیں، وہ شرطیں اور صفات صحیح بخاری کی زیادہ کڑی ہیں اور صحیح مسلم کی اس کے مقابلے میں کم کڑی ہیں۔ ان میں بخاری میں زیادہ بہتر طریقے سے پائی جاتی ہیں اور مسلم میں اس درجے پر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ جتنی کڑی شرطیں ہوں گی اتنی ہی جو ہے جو چیز اس سے چھن کر آئے گی اس میں صحت کا زیادہ امکان ہوگا۔ اور اگر آپ ڈھیلی ڈھالی شرطیں لگا رہے ہیں اور شرطوں میں آپ کے جو ہے تساہل ہے، ہلکا پن ہے، تو اس میں پھر جو ہے اس بات کا بڑا امکان باقی رہتا ہے کہ چھٹائی صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ امام مسلم کی شرطیں بھی بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال امام بخاری کی جو شرطیں ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں آج۔ تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راوی عادل ہو، نمبر 2 راوی ضابط ہو، نمبر 3 سند متصل ہو، نمبر 4 اس میں کوئی علت نہ پائی جائے حدیث کے اندر، اور نمبر 5 اس میں کوئی شذوذ نہ پایا جائے۔ ابھی جو 5 شرطیں ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، ان 5 شرطوں پہ الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان 5 شرطوں میں بخاری جو ہیں وہ مسلم سے زیادہ راجح ہیں اور زیادہ فائق ہیں۔ تو پہلے انہوں نے گفتگو کی ہے متصل ہونے کے اعتبار سے، اتصال سند پر۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا رُجْحَانُ مِنْ حَيْثُ الْاِتِّصَالِ فَلِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاكْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ الْمُعَاصَرَةِ، کہ جہاں تک بخاری کے اتصال سند کے اعتبار سے راجح ہونے کی بات ہے، فَلِاشْتِرَاطِهِ، تو اس وجہ سے کہ بخاری نے یہ شرط لگائی ہے أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ، کہ راوی کی مروی عن سے، من روا یعنی مروی عن سے ملاقات ثابت ہو چکی ہو، ولو مرتن، چاہے ایک ہی مرتبہ ہوئی ہو، وقتفا مسلم بمطلق المعاصرہ، اور جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف معاصرت پر اکتفا کیا ہے، صرف معاصرت کو کافی قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے اتصال سند کب مانا جائے گا، یعنی سند کب متصل مانی جائے گی، یہ بات کب مانی جائے گی کہ بیچ کی کوئی کڑی حذف نہیں ہے۔ تو یا تو راوی یہ بیان کر رہا ہے کہ سمعت یا اخبرنا یا حدثنا، یعنی وہ الفاظ ہی ایسے بیان کر رہا ہے جن الفاظ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بھئی حدیث اس نے سنی ہوئی ہے، تو ایسے الفاظ سے بیان کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اس کو سما پر محمول کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی راوی جو ہے ایسے صیغوں سے بیان کرتا ہے جن میں یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اس نے اس کو سنا ہوا ہے اپنے شیخ سے مروی عن سے یا نہیں سنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لفظ عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے جس کو ہم حدیث معنن کہتے ہیں۔ تو اب کوئی راوی کسی حدیث کو عن کے ذریعے سے روایت کر رہا کہ عن فلاں، تو اب ہم کیا مانیں کہ اس نے اس حدیث کو اس سے سن رکھا ہے جس کے حوالے سے یہ بیان کر رہا ہے، یا اس نے نہیں سنا ہوا ہے، یعنی ہم حدیث معنن کو سما پر محمول کریں کہ نہیں کریں۔ اب اس کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں، امام مسلم تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے کہ نہیں ایک ہے۔ اگر دونوں کا زمانہ ایک ہے اور دونوں میں ملاقات کا امکان موجود ہے، چاہے تاریخی طور پر ملاقات ثابت نہیں ہے لیکن زمانہ چونکہ ایک ہے دونوں کا، ہم عصر ہے دونوں، تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے کہ بھئی یہ جو حدیث عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے یہ سما پر ہی محمول ہے، اس نے سنا ہوا جبھی وہ حدیث معلن کو بیان کر رہا ہے، عن کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ اگر اس نے سنا نہ ہوتا تو وہ بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ بات ہم ایسے راوی کی کر رہے ہیں جو تدلیس نہیں کرتا ہے، یعنی جو بیچ میں جان بوجھ کر کسی راوی کو حذف کر کے اوپر والے شیخ سے روایت نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی تدلیس کرتا ہے، ایسی گڑبڑی کرتا ہے تو پھر اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ابھی آگے آئے گی۔ تو اگر کوئی راوی یہ گڑبڑ نہیں کرتا ہے پھر بھی وہ عن کے ذریعے روایت کر رہا ہے اور دونوں کا زمانہ بھی ہے کہ راوی اور مروی عن کا، تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ہم یہ مانیں گے گویا کہ اس نے حدیث کو سنا ہوا اس سے۔ تو اگر سے امام مسلم کا موقف بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری کا جو موقف ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ امام بخاری فرماتے کہ نہیں، اگر دونوں کا زمانہ ایک ہے اور وہ عن کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے تو ہم اس کو سما پر محمول نہیں کریں گے، ہم سما پر اس وقت محمول کریں گے جب زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو چکی ہو۔ جب ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو گئی راوی کی مروی عن سے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ بعد میں عن کے ذریعے سے بھی روایت کرے گا تو ہم قبول کر لیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جب
اس کی ملاقات ثابت ہے تو پھر یہی احتمال ہوگا کہ بھائی اس نے جو روایتیں عن کے ذریعے بھی کی ہیں وہ بھی اس نے سنی ہوئی ہوں گی کیونکہ ملاقات ثابت ہو چکی ہے. تو دیکھیے اس شرط میں امام بخاری کی جو شرط ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. چونکہ امام مسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ چونکہ دونوں کا ایک ہے لہذا ہم یہ مانیں گے کہ سما ثابت ہے, سما ہو گیا گویا کہ ہم سما پر محمول کریں گے. حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ وہ نہیں ہے بھائی, ظاہر بات ہے زمانہ ایک ہے لیکن جب ملاقات ثابت ہی نہیں ہے تو ہم سما پر کیوں محمول کر لیں؟ اس میں تو بہرحال کچھ نہ کچھ جھول پایا جاتا ہے. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ ملاقات ثابت ہوگی تو ہم سما پر محمول کریں گے. تو کس کی شرط زیادہ بہتر ہے؟ کس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ بھئی جو معنن روایت ہے وہ سما پر محمول کی جائے؟ جو امام بخاری کی شرط ہے اسی میں زیادہ امکان ہے. اس میں یعنی بخاری والی شرط کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس بات کا احتمال ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے کہ بغیر سنے ہوئے بھی وہ عن سے روایت کر رہا ہے کیونکہ ملاقات ہے. ملاقات ہے تو گویا کہ ہم یہ مانیں گے کہ گویا کہ سنی ہوئی ہوگی تبھی تو وہ روایت کر رہا ہے عن کے ذریعے سے بھی. اور امام مسلم میں چونکہ ملاقات ثابت ہی نہیں ہے تو اگرچہ وہ روایت عن کے ذریعے کر رہا ہے تو زمانہ ایک ہونے کے باوجود بھی بہرحال یہ ایک احتمال رہتا کہ ان نے شاید سنا ہی نہ ہو, کیونکہ جب ملاقات ہی نہیں تو ہم کیسے مانیں کہ اس نے سنا ہوا ہوگا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام بخاری کی جو شرط ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ بعد میں جمہور محدثین نے جو رائے قبول کی ہے وہ امام مسلم کی قبول کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب راوی چونکہ جھوٹا بھی راوی نہیں ہے اور تدلیس بھی نہیں کرتا ہے اس کے باوجود وہ عن کے ذریعے سے روایت کر رہا تو پھر یہی ماننا چاہیے کہ اس نے حدیثوں کو سنا ہوگا اس سے, ورنہ پھر وہ ایسی غلط بیانی کیوں کرے گا؟ غلط بیانی تو جھوٹا راوی کرتا ہے, جھوٹے راوی کی ظاہر سی بات روایت قبول ہی نہیں ہوتی. یہ غلط بیانی مدلس کرتا ہے اور مدلس کی ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. مدلس اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے اپنے شیخ کو حذف کر کے اوپر والے سے روایت کرے اور ایسا وہم پیدا کرے جیسے ڈائریکٹ سن رکھا اس نے. ہم مدلس کی بھی بات نہیں کر رہے, ہم ایسے راوی کی بات کر رہے ہیں جو جھوٹا بھی نہیں ہے اور جو یہ گڑبڑی بھی نہیں کرتا تدلیس والی, پھر بھی وہ اگر کسی سے روایت نقل کر رہا عن کے ذریعے سے تو چونکہ وہ ایماندار آدمی ہے, سچا راوی ہے, عادل ہے, تو پھر احتمال یہی ہونا امکان یہی ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو سنا ہوا ہوگا. تو اگرچہ محدثین نے اسی موقف کو زیادہ راجح قرار دیا اور اسی کو اختیار کیا, لیکن جو احتیاط امام بخاری کی شرط میں ہے بہرحال وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے بمقابلہ امام مسلم کی شرط کے. خیر اس اعتبار سے یہ پہلی جو شرط ہے اس اعتبار سے امام بخاری زیادہ راجح نظر آ رہے ہیں. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس شرط میں بڑے ان کے اندر تشدد رہا بہت زیادہ اور وہ بڑے متشدد واقع ہوئے. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان محدثین پر بڑا کڑا نقد کیا ہے جو ملاقات کی شرط لگاتے ہیں اور صرف معاصرت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ اس سلسلے میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بڑی سخت تنقیدیں کی ہیں. اور اسی وجہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب امام بخاری جو ہے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ملاقات ثابت ہو گئی ہو, تو جب ملاقات ثابت بھی ہو راوی اور مروی عن کی, اس کے باوجود اگر وہ مروی عن سے عن کے ذریعے سے روایت نقل کر رہا ہے تو بھی امام بخاری کو چاہیے کہ اس کی روایت قبول نہ کرے. یعنی امام بخاری کو حدیث معینن قبول ہی نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو صرف وہ روایت قبول کرنی چاہیے جس میں سننے کی صراحت پائی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ملاقات ایک مرتبہ ثابت ہو گئی تو ہم یہ مانیں گے کہ حدیث اس نے سنی ہوگی. امام مسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ جو ملاقات ثابت ہوئی ہے تو اس میں اس نے جتنی روایتیں سنی ہو اس کے علاوہ اب وہ جتنی اور روایتیں عن کے ذریعے بیان کر رہا ہے وہ اس نے براہ راست نہ سنی ہو. یعنی جب بھی راوی عن کے ذریعے سے روایت نقل کرے گا تو یہ احتمال تو پایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے سنا ہوا نہ ہو. صرف ایک مرتبہ کی ملاقات سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ ہر وہ روایت جو وہ عن کے ذریعے بیان کر رہا ہے وہ اس نے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے ڈائریکٹ نہ سنی ہوئی ہو پھر بھی وہ عن کے ذریعے روایت کر رہا ہے. تو آپ کے اصول پر تو پھر حدیث معینن کو قبول ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیا حافظ بن حجر نے کہ نہیں, یہ جو آپ امام بخاری پر زبردستی کی شرط لازم کر رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں معاصرت ہے تو گویا کہ ہم ہی مانیں گے کہ سما ثابت ہے, ہم سما پر محمول کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جب ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہے تو ہم سما پر محمول کریں گے. تو چونکہ جب ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو گئی ہے اب اس کے بعد اگر وہ عن کے ذریعے روایت کر رہا ہے تو یہی مانا جائے گا اور اسی کا زیادہ احتمال ہوگا کہ بھئی چونکہ ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہے تو اس نے اس کو سنا ہی ہوگا. تو جب ملاقات ایک مرتبہ ثابت ہو گئی ہے تو پھر اس کی تمام معینن روایت کو ہم تسلیم کر لیں گے, اس وجہ سے کہ جب ملاقات ثابت ہے تو پھر یہی زیادہ ظن غالب ہے, یہی زیادہ گمان نظر آتا ہے کہ اس نے بقیہ روایت بھی سنی ہوں گی ڈائریکٹ, اگرچہ ان کو وہ عن کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے.
چونکہ مدلس کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، غیر مدلس زبردستی میں ایسا جھوٹ نہیں بولے گا. اسی کو فرماتے ہیں کہ وما والزم البخاری، امام مسلم نے امام بخاری پر یہ لازم قرار دیا ہے بأنه يحتاج الا يقبل العنعنة اصلا، کہ بخاری تو اس بات کے محتاج ہیں، یعنی بخاری کو تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث معنن کو بالکل قبول ہی نہ کرے. یہ امام مسلم نے امام بخاری پر لازم قرار دیا ہے، کیونکہ آپ تو ہر جگہ یہ چاہ رہے ہیں نا بھائی یعنی ملاقات ثابت ہو، تو پھر ہر روایت میں آپ کو ملاقات ثابت کرنی پڑے گی، یعنی ہر روایت میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ اس نے سنا ہوا ہے. اب اگرچہ راوی اور مروی ان کی ملاقات ثابت ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ان کے ذریعے روایت کر رہا ہے تو آپ کیسے مانیں گے کہ یہ والی روایت اس نے سن کر بیان کی ہوگی؟ تو آپ کو تو ہر جگہ جو ہے سما باقاعدہ ثابت کرنا پڑے گا. حافظ ابن حجر جواب دیتے ہیں وما الزمہ لیس بلازم، کہ جو بات انہوں نے امام مسلم پر لازم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان پر لازم نہیں آتی ہے. کیونکہ لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرۃ، کیونکہ جب راوی کی ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو جائے گی تو لا یجری فی روایتی احتمال الا یکون قد سمع منہ، تو پھر اس کی روایت میں یہ احتمال جاری نہیں ہوتا ہے کہ اس نے نہ سنا ہو، پھر عدم سماع کا احتمال نہیں رہے گا، پھر غالب گمان یہ ہوگا کہ اس نے سنا ہوا ہوگا. لأنه يلزم من جریانه ان يكون مدلسا، چونکہ عدم سماع کا احتمال جاری کرنے سے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ تدلیس کر رہا ہو. والمسألة مفروضة في غیر المدلس، اور یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جو مسئلہ ہم نے طے کیا ہوا ہے وہ غیر مدلس کے بارے میں ہے، تو ہم مدلس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. اب اگر آپ ہر جگہ جو ہے یہ احتمال جو ہے جاری کر دیں کہ بھئی اس نے ہو سکتا نہ سنا ہو اس لیے وہ عن سے روایت کر رہا ہو، تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تدلیس کر رہا ہے. حالانکہ یہ ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غیر مدلس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جب وہ مدلس ہے ہی نہیں، وہ تدلیس کر ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ہم یہی مانیں گے کہ بھئی اس نے اس کو براہ راست سنا ہوا ہوگا، چونکہ ملاقات بھی ہو چکی ہے. تو یہی احتمال زیادہ ماننا پڑے گا کہ اس نے اس کو سنا ہوا ہوگا، اس لیے وہ ان کے ذریعے نقل کر رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ پہلی شرط کے اعتبار سے امام بخاری کے جو ہے راجح ہونے کی بات ہے. وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةُ وَالضَّبْطُ، اب جو دوسری اور تیسری شرط ہے عادل اور ضابط ہونے کے اعتبار سے، تو کہہ رہے جہاں تک بخاری کے راجح ہونے کی بات ہے عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، تو فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مسلم اکثر عدداً من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاری، تو اس لیے کہ وہ راوی جو مسلم کے راوی ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، یعنی مسلم کے متکلم فی راوی اکثر عدداً ان کی تعداد زیادہ ہے، من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاری، ان راویوں کے جن راویوں پر بخاری کے راویوں کے سلسلے میں کلام کیا گیا ہے. یعنی بخاری کے متکلم فی راویوں کے مقابلے میں مسلم کے متکلم فی راویوں کی تعداد زیادہ ہے. تو گویا کہ جن راوی پر کلام کیا گیا ہے ان سے روایت لینا اگرچہ جائز تو ہے، لیکن بہرحال جن پر کلام ہی نہیں کیا گیا ان سے روایت لینے میں زیادہ بہتری ہے اور ان کی روایت زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. تو چونکہ اگرچہ کچھ راویوں پر بخاری کے بھی کلام کیا گیا ہے اور کچھ راویوں پر مسلم کا بھی کلام کیا گیا ہے، لیکن بخاری کے جن راویوں پر کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد کم ہے اور مسلم کے جن راویوں پر کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. تقریباً بخاری کے یعنی 80 راویوں پر کلام کیا گیا جس سے بخاری نے روایت لی ہے، اور مسلم کے 160 راوی پر کلام کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال جن پر کلام کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے. تو مسلم کے زیادہ راوی جن پر کلام کیا گیا ہے اور بخاری کے کم ہے، تو اس اعتبار سے بھی بخاری کے ہوں گے زیادہ فائق ہوں گے. اور پھر اسی میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مع ان البخاری لم یکثر من اخراج حدیثین، کہ امام بخاری نے متکلم فی راویوں کی حدیثوں کو زیادہ نقل نہیں کیا، زیادہ روایت نہیں کیا. جن راوی پر گفتگو کی گئی ہے، کلام کیا گیا ہے، تو امام بخاری نے ان سے بہت کم روایتیں لی ہیں، جبکہ امام مسلم نے ایسے متکلم فی راویوں سے روایتیں بھی خوب زیادہ لی ہیں. تو وہ کہ ان کی جو روایتیں ہوں گی بہرحال اس میں ہلکا پھلکا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کی تعداد زیادہ ہے بخاری مسلم کے اندر، اور بخاری نے بہت کم روایتیں لی ہیں. تو بخاری کی کم روایتوں میں شبہ پیدا ہوگا اور مسلم کی زیادہ روایتوں میں شبہ پیدا ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ بل غالبهم من شیوخہ الذین اخذ عنہم، پھر یہ کہ جن راوی پر کلام کیا گیا ان میں اکثریت بخاری کے ان شیوخ کی ہے جن سے امام بخاری نے اخذ عنہم براہ راست حدیثوں کو لیا ہے، ومارس حدیثہم، اور جن کی حدیثوں کو انہوں نے خود جانچا پرکھا ہے، جن کی حدیثوں سے ان کا تعلق رہا ہے. بخلاف مسلم فی الامرین، ان دونوں باتوں میں امام مسلم کے برخلاف امام مسلم کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک تو بخاری کے جن راوی پر کلام کیا گیا ان کی تعداد بہت کم ہے اور مسلم کے جن راوی پر کلام کیا گیا ان کی تعداد زیادہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو متکلم فی راوی ہیں
ان سے مسلم نے زیادہ روایتیں لی اور بخاری نے بہت تھوڑی روایتیں لی، تو جو شبہ پیدا ہوگا بھی تو وہ بہت تھوڑی روایتوں پر ہوگا، اور مسلم میں جو شبہ پیدا ہوگا زیادہ روایتوں پر ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو متکلم فی راوی ہیں تو بخاری کے وہ راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا جو خود بخاری کے شیوخ ہیں، جن کو بخاری نے خود دیکھا ہے، جن کی حدیثوں کو براہ راست انہوں نے لیا ہے، اور بخاری زیادہ ان کے بارے میں جانتے تھے۔ جبکہ مسلم کے جن راوی پر کلام کیا گیا ہے وہ امام مسلم کے براہ راست شیوخ نہیں ہے، بلکہ اوپر کے راوی پر کلام کیا گیا ہے، اوپر کے طبقوں میں جو راوی آئے ان پر کلام کیا گیا ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے امام مسلم نے ان کو اس طرح جانچا پڑتا نہیں ہے، اور امام مسلم نے ان سے براہ راست اس طرح سے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی حدیثوں سے ان کا اس طرح کا تعلق نہیں رہا ہے۔ تو گویا کہ بخاری کے جن شیوخ پر کلام کیا گیا ہے بخاری نے ان کو خود دیکھا پرکھا ہے، اس لیے اس میں بخاری کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوگا۔ اور مسلم کے جن راوی پر کلام کیا گیا ہے وہ بخاری کے اپنے براہ راست شیوخ نہیں ہے، بلکہ شیوخ کے شیوخ یا اس کے اوپر کے شیوخ ہیں، تو ان میں پھر مسلم کی رائے کا اس طرح اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری اور تیسری صفت کے اندر جو ہے 3 پوائنٹس ہیں، ان تینوں پوائنٹس میں بخاری زیادہ راجح نظر آتے ہیں بمقابلہ مسلم کے۔ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الشُّذُوذِ وَالْإِعْلَالِ، اور چوتھی اور پانچویں جو شرط تھی کہ جہاں تک بخاری کے راجح ہونے کی بات ہے شذوذ اور علت نہ ہونے کے اعتبار سے، شاذ اور معلل نہ ہونے کے اعتبار سے، تو فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا مِمَّنْ تُقِدَ عَلَى مُسْلِمٍ، تو اس وجہ سے کہ بخاری کی جن احادیث پر تنقید کی گئی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے بمقابلہ ان کے جن پر مسلم پر تنقید کی گئی ہے، یعنی بخاری کی وہ حدیثیں جن پر تنقید کی گئی ہے وہ تعداد میں کم ہے، اور مسلم کی وہ حدیثیں زیادہ جن پر تنقید کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ راجح نظر آتے ہیں، یعنی بعد کے محدثین نے جو امام بخاری کی کچھ روایتوں پر نقد کیا کہ اس میں علت پائی جا رہی ہے، یہ حدیث شاذ ہے، اس وجہ سے اس کو صحیح نہیں قرار دینا چاہیے، تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور امام مسلم کی جن حدیثوں پر یہ نقد کیا گیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی بخاری راجح ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو امام بخاری زیادہ راجح نظر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی سلسلے میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال امام مسلم جو تھے وہ امام بخاری کے شاگرد تھے، اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری جملہ علوم میں اور بالخصوص فن حدیث میں امام مسلم کے مقابلے میں زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ ماہر تھے، تو ظاہر بات ہے جو زیادہ ماہر ہوگا اس کی کتاب کو بھی زیادہ نمبر ملنے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا مع اتفاق العلماء، یہ جو تمام تفصیل ہے یہ اس سب کے باوجود ہے، اس سب کے ساتھ ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ان البخاری کان اجل من مسلم فی العلوم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم میں امام مسلم سے زیادہ فائق تھے، ما واعرف بصناعۃ الحدیث من، اور خاص طور سے فن حدیث میں ان سے زیادہ واقف تھے، وان مسلما تلمیذہ وخریجہ، اور امام مسلم ان کے شاگرد تھے اور انہی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، ان کے تلمیذ تھے اور شاگرد تھے۔ ولم یزل یستفید منہ ویتبع آثارہ، اور امام مسلم جو تھے وہ برابر امام بخاری سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے نقوش کی پیروی کرتے رہے، حتیٰ قالت دارقطنی، یہاں تک کہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لولا البخاری لما راح مسلم ولا جا، کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم نہ آتے نہ جاتے، یعنی بخاری نہ ہوتے تو مسلم کا گویا کہ وجود ہی نہ ہوتا، مسلم جو ہے اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں آتے کہ وہ فن حدیث کا امام ہے، تو گویا کہ امام مسلم کو تیار کرنے میں امام بخاری کا ہاتھ ہے، امام بخاری ان کے شیخ ہیں، ان کے استاذ ہیں، اور امام مسلم ان کے شاگرد ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو راجہ قرار دیا جائے، کسی کو افضل قرار دیا جائے، کیونکہ بہت سے شاگرد اپنے استادوں سے فائق ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر چونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ امام بخاری جملہ علوم میں بالخصوص فن حدیث میں امام مسلم سے زیادہ فائق ہے، تو اس پر چونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ بخاری فائق ہے، افضل ہے، تو اس وجہ سے ان کی کتاب کو بھی زیادہ افضلیت اور ارجحیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ مختصر گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ کیوں امام بخاری کی کتاب کو امام مسلم کی کتاب کے مقابلے میں اصح اور ارجح مانا جاتا ہے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔